میری بیوی محبت بھی کرتی ہے لیکن غصہ بھی کرتی ہے، تو محبت میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، غصہ بھی ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے۔ مزہ اس ملاپ میں ہے جو صلح ہو جائے جنگ ہو کر۔ جماعت ہو پوری ہو، نماز قصر پوری پڑھتے ہیں، اگر آپ مسافر ہیں، امام مقیم ہے، آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر امام بھی مسافر ہے، آپ بھی مسافر ہیں، پھر قصر پڑھیں گے۔ کسی شیعہ سے میں نے قرضہ لیا، پھر عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، لوگ یہودی بینکوں سے پیسے نہیں لے رہے۔ اگر دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی طلاق کا مطالبہ کرے، اس کا مطالبہ ناجائز ہے، وہ گناہ گار ہے، عورت کی دشمن ہے۔ اب دیکھو نا، مرد تو دو رکھنا چاہتا ہے، وہ کہتی ہے میرے اوپر کوئی نہ آئے۔ میری بیوی نیک بھی ہے، فرما بردار بھی ہے، لیکن پیسے مجھ سے زیادہ مانگتی ہے، تو جو فرما برداری کرے گی پیسے تو مانگے گی۔ مفت کی فرما برداری کون کرتا ہے؟ تم نے کبھی ماں باپ کی مفت خدمت کی ہے؟ عقیقے میں بھینس یا گائے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ میری ایک جگہ رشتے کی بات چالو ہے، لڑکی آ رہی ہے، لیکن میں ایک غیر عالم آدمی ہوں، تو استخارہ کرو، خیر ہو تو ہو جائے، شر ہے تو ٹل جائے۔ ہم ہندوستان سے آئے، ریاض میں احرام باندھے، بچہ احرام باندھتے وقت جھانگا نکالنا بھول گیا۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، بچے کی عمر 16 سال ہے، وہ تو چھوٹا نہیں ہے، وہ جوان ہے، اس پر دم ہے۔ روزگار کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ لڑکی کے لیے اچھا شوہر ملے اور آسانی ہو، اس کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں۔ میں ہندوستان سے ہوں، سرکاری نوکری کرتا ہوں، ہمارے ساتھ ہندو بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو، ایک سے زیادہ نفل طواف کر کے ان کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، ورنہ جہاں جگہ ملے۔ ہم نے حالت احرام میں مسجد کے مصلی پر نماز پڑھی تھی، تو کوئی حرج نہیں۔